آج کل جو سیاح یا دوسرے تیسرے بوتلوں میں پانی لے کے چلتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر ہمارا انوائرمنٹ نہیں ہوگا، آکسیجن نہیں ہوگا، تو بوتلوں میں آکسیجن لے کے چلیں گے لوگ۔ فصل بھی پلان ہے، پھلدار پودے بھی پلان ہے، پھول بھی پلان ہے، دوسرے جڑی بوٹیاں بھی پلان ہے۔ اس زمین والی جگہوں پہ ہماری زندگی، ہماری معیشت کا دار و مدار شجرکاری اور زمینداری پہ ہے، اور یقیناً شجرکاری اور زمینداری ایک ہی چیز ہے۔ آپ سب باخبر ہیں 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کے نام سے حکومت پاکستان پچھلے کئی سالوں سے، اسی طرح حکومت گلگت بلتستان بھی عوام کو مفت میں پودے فراہم کر رہی ہے۔ دنیا آبادی جب تک ہے دنیا آبادی، ہم دیکھے آزاد، ہم دیکھے آزاد تجھے، ہم دیکھے آزاد، سونی دردی اللہ رکھے قدم۔ درخت صدقہ جاریہ ہے جس کی دین دنیا دونوں میں اس کے بڑے افادیت ہے۔ اس کو ہر آدمی شجرکاری مہم میں حصہ لینا چاہے، اس کو بڑھانا چاہے۔ اس سے انسان کی صحت کے لیے بھی اچھے ہے کہ آکسیجن جو مہیا کرتے ہیں درخت ہے۔ یہ 10 بلین ٹریز کا جو مہم چل رہا ہے اس کو آئندہ کامیاب کامرانی کے ساتھ اس کو آگے چلانا چاہیے۔ ڈی ایف او صاحب سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ جتنے اویلیبل ہیں ان کو تھوڑا موٹیویٹ کریں کہ درخت لگانے کے لیے۔ یہ جو ایک اچھی مہم اس نے جو بتائی دیا ہے کہ ہر بچے کے لیے جو ہے کہ کچھ رقم رکھی ہے، یہ بھی ایک موٹیویشنل پروگرام ہے۔ تو اس موٹیویشن کو آگے بڑھائیں دیہاتوں تک، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا وہ درخت کے اہمیت سے بہت بہترین پروگرام ہے۔ درخت ہر وقت میں ہر جگہ اس کی ضرورت ہے، جہاں جہاں انسان بستے ہیں رہتے ہیں، تو اس درخت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 مارچ کو ہم یہاں انٹر کالج شگر میں حاضری دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے چیف گیسٹ جناب ایس پی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ہم اپنی پلانٹیشن کی افتتاحی مہم کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں، تو کالج انتظامیہ کا میں مشکور ہوں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور میں شگر کے عوام سے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ملتمس ہوں کہ شگر میں بڑی زمینیں ہیں، وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی زمینیں ہیں، بیرن لینڈز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس پانی بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو یہاں کے عوام سے میری گزارش ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر اس شجرکاری مہم میں حصہ لیں، اور ہمیں بھی اپنے مہم کے بارے میں بتائیں۔ آپ پودے زیادہ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی معیشت بھی بنے گی، آپ کا مستقبل بھی بنے گا، اور اس کے علاوہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں صرف ہماری کمائی اور ہماری گزر بسر کا ذریعہ ہی نہیں یہ شجرکاری، بلکہ یہی شجرکاری آخرت میں بھی ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ تو میں تمام حضرات سے، تمام اہلیان شگر سے ملتمس ہوں کہ آپ سب آئیں اور بڑھ چڑھ کر اس مہم میں ہمارے ساتھ دے دیں۔ کا ٹارگٹ جو ہے وہ 10,000 ہے، یعنی 10,000 پودے ہم 10 لاکھ پودے ہم نے نصب کرنے ہیں۔ 10 لاکھ پودے نصب کرنے کا ہمیں ہدف ملا ہوا ہے، جس میں سے 5 لاکھ پودے ہم گلگت کی فارسٹ نرسریز، پرائیویٹ نرسریاں ہیں، ان سے ہم لے کے آ رہے ہیں، اور سلسلہ جاری ہے، لوگوں کو تقسیم بھی کر رہے ہیں اور پودے آ بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی 60-70 ہزار پودے جس میں سدا بہار ہیں زیادہ تر، وہ ہم سوات سے لے کر آ رہے ہیں۔ تو باقی جو بچتے ہیں اس میں سے کچھ پودے محکمہ جنگلات کی نرسریوں میں اور پلانٹیشنز میں ہیں، تو وہ ہم لگائیں گے اپنی زمینوں پہ۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس فالتو بچیں گے پودے، وہ بھی ہم عوام میں تقسیم کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ڈاؤن سے آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ
ہم مناسب طریقے سے دور دراز علاقوں میں بھی ہماری بڑی کوشش ہوگی کہ دور دراز علاقوں تک ہم ان پودوں کو پہنچائیں اور لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں. شکریہ. پچھلے سال بھی لاکھوں کی تعداد میں زمینداروں نے پودے لگائے ہیں اور اس وقت ہفتے کے اندر انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ہم چیکس دے دیں گے. اور اس وقت میری کوشش ہے کہ اس سال بھی لوگ پودے لگائیں, 20,000 30,000 50,000 کے حساب سے پودے لگائیں. تو جو زمیندار پودا لگاتا ہے ان کو 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے تحت محکمہ جنگلات جو ہے فی پودے کے حساب سے 50 روپے پیمنٹ کرتی ہے. لہٰذا آپ سب باخبر رہیں اس معاملے سے اور اس معاملے میں ہمارے ساتھ دیں. انشاءاللہ ہمارا ملک خوشحال اور گرین رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو.